صرف جانوروں کا نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کو لاحق بیماریوں کا بھی اچھا علاج کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ منہ اور پاؤں کی بیماریوں صرف جانوروں کو نہیں انسانوں کو بھی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا قدم صرف ملک کے خلاف اٹھتا ہے۔ جب منہ کھلتا ہے تو گالی گلوچ، بدتمیزی اور بد تہذیبی ہوتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، سندھ، بلوچستان اور کراچی کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کی بلاول بھٹو سے ملاقات، ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی ملاقات کی، کے ایم سی کے اقدامات اور شہریوں کی فلاح و بہبود سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد۔ کوٹ لکھپت جیل میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ مقدمات کی سماعت ہوئی۔ ملزمان میں یاسمین راشد، صنم جاوید سمیت دیگر بھی شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ زراعت کے حوالے سے ہم ایک نفرت دیکھ رہے ہیں حکومت کی نظر کے اندر۔ اس ملک کے کاشتکار کے خلاف ایک نفرت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں، وہ فیصلے کس مجبوری میں کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسان دوست، کاشتکار دوست فیصلے نہیں ہیں۔ وہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ صرف اچھی سڑک دینے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ادارے بیچنے سے نہیں بلکہ مضبوط کرنے سے ملک آگے بڑھے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضی حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں حکومت کی پالیسیوں کاشتکار کسان دوست نہیں۔ کاشتکاروں کے خلاف حکومت کی نظر میں نفرت دیکھ رہے ہیں۔ حکومت سپر ٹیکس لگا کر کاشتکار کی زندگی اجیرن بنا رہی ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار۔ پی ٹی آئی کا حکومت اپنے مطالبات تحریری طور پر نہ دینے کا فیصلہ۔ اسپیکر سے ملاقات کے بعد مطالبات تحریری طور پر دیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم کے مطابق پی ٹی آئی اپنے مطالبات تحریری طور پر جمع کروائے گی۔ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہماری کمیٹی کی ملاقات ہے وہ اس لیے ڈیلے ہوئی ہے کہ میرے خیال میں وہ جو ہمارے ادھر چیئرمین ہیں حکومتی طرف سے، جو ہمارے اسپیکر ہیں یا صادق صاحب، وہ میرے خیال میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں وہ آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ملاقات خان صاحب کی کمیٹی کی ہوگی اور انشاءاللہ کمیٹی سے بھی بات۔ حکومت سے مذاکرات میں تاخیر، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے ذمہ داری اسپیکر پر ڈال دی۔ کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات میں تاخیر کی وجہ اسپیکر کا ملک سے باہر ہونا ہے۔ بولے کشکول توڑنا، پاؤں پر کھڑا ہونا ہمارا ویژن۔ آبادی بڑھ گئی لیکن صوبے نہیں بڑھائے جا رہے۔ انتظامی یونٹس بڑھانے سے 90% مسائل حل ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کے قیام اور کارکنان کی رہائی کے مطالبات شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات چاہتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ واضح طور پہ صرف 3 جملے ہماری طرف سے آئے ہیں، 3 ڈیمانڈز ہیں۔ نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی اور وہ جوڈیشل پروسیس کے ذریعے، نمبر 1 وہ کلیئر کٹ ہو گیا۔ نمبر 2 9 مئی کا کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 26 نومبر کا کمیشن۔ عوام کو سستی بجلی دینے کا خواب پورا نہ ہو سکا، آئی ایم ایف نے حکومتی تجویز مسترد کر دی۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ قرض پروگرام کے تحت نئے ٹیکسز سے چھوٹ نہیں دے سکتے۔ سیلز ٹیکس چھوٹ سے ٹیکس اہداف کا حصول ممکن نہیں رہے گا۔ حکومت نے سیلز ٹیکس میں کمی پر آئی ایم ایف سے رائے مانگی تھی۔ کے مسئلے کو جماعت اسلامی نے بھرپور طریقے سے اٹھایا اور یہ پوری قوم کی آواز بن گیا۔ جب تک بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا؟ جماعت اسلامی کا بجلی کی قیمتوں پر 17 جنوری کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ ماضی کی تمام جماعتوں نے آئی پی پیز کو سپورٹ کیا۔ مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، بولے اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر غزہ میں بمباری کر رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل کا پشت پناہ ہے۔ حالات بہت زیادہ مخدوش ہیں۔ 22 لاکھ گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا گیا۔ یہ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے؟ کس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا، کس کا نہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائلز پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا 9 مئی کے تمام ملزمان کی ایف آئی آر تو ایک جیسی تھی، یہ تفریق کیسے ہوئی؟ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ، کچھ کا اے ٹی سی میں ہوگا۔ جسٹس نعیم نے
मुलजमान को मिलिट्री कोर्स भेजने से मुतालिक ATC का ऑर्डर मांग लिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंजीमात पर दहशतगर्दाना हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का ट्रायल कहाँ हुआ। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का भी तस्करा, केस की समाअत कल तक मुलतवी।